السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی مخلور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست، پریش شاہ، قسط نمبر 9۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کچھ رکھنے کی، وہاں سب ملتا ہے، جا کر شاپنگ کر لینا۔ ایک دوسرے کی چیزوں پر لڑتے دیکھ کر ذوالنون نے کمرے میں آتے ساتھ ہی اتنی اونچی آواز میں کہا کہ وہاں موجود سبھی اس کا کہا آرام سے سن سکیں۔ پر بھائی، اتنی ساری شاپنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہی سب لے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے ادیم نے پیسے بچانے چاہیے، پر آخر قسمت ادیم کوئی مشورہ دے اور زوناش اس کو ریجیکٹ نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ادیم کرمانی، آپ نے پکنک کی شاپنگ کرنی ہے، نہ کہ اپنی پری کی۔ زوناش نے فائلز پہ نگاہیں ٹکائے ہوئے ہی کہا۔ جی بھائی، دیکھے نا، زوناش بھائی وہ میرا موڈ خراب کر رہے ہیں۔ زوناش کا کہنا ہی ادیم کرمانی کے لیے کافی تھا۔ جس بس ہوتا بڑے بھائیوں سے شکایت لگانے لگا، مگر وہ جانتا تھا اسے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ زوناش، ذوالنون نے اسے گھوری سے نوازا۔ یار صحیح تو کہہ رہا ہوں، اتنا سامان اکٹھا کر لیا ہے ان گدھوں نے۔ سب کو خوش دیکھ کر زارون بھی خاموش تماشائی بنا سب میں موجود تھا، پر ان چاروں کی حرکتوں نے اسے اپنے جلالی ٹون میں پہنچا دیا تھا۔ ذرا سی بات پر لڑنا کسی کی فلاں شرط نہیں مل رہی، یا تو کسی کے روز کے پہننے والے شوز اسے اچانک چھوٹے محسوس ہونے لگ گئے ہیں۔ کبھی بیگ کے لیے تکرار تو کبھی پینٹ کے لیے مار دھاڑ۔ زارون کا تو برداشت کر کے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اگر ذوالنون اور پاپا کی طرف سے انہیں کچھ نہ کہنے کے سخت آرڈر نہ ملے ہوتے تو زارون ان پر ہاتھ اور زوناش ان سب کے کان کب کے صاف کر چکا ہوتا۔ حاجی، سامان میں اپنے ڈاکومنٹس بھی ساتھ رکھ لینا، وہاں ضرورت پڑے گی۔ زارون کی بات پر مسکرا کر حبیرہ کے بال بگاڑتے ذوالنون نے حاجی کو کہا، جو نہ جانے فائلز میں سے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی، ان چیزوں کا وہاں کیا کام؟ حدید نے بیگ میں چیزیں بھرنا چھوڑ ذوالنون سے پوچھا۔ میرے اور پاپا کا ارادہ وہاں بزنس سیٹ کرنے کا ہے۔ ذوالنون نے زارون اور زوناش کے سپاٹ چہرے دیکھے۔ زوناش تو وہاں جانے پر ہی اتنی مشکل سے راضی ہوا تھا، وہاں پر مستقل رہائش، یہ جھٹکا اس کے لیے کافی بڑا تھا۔ کیا؟ کمرے میں ایک زوردار قسم کی گونج اٹھی۔ چھوٹے چاروں ایک دوسرے کے گلے لگے خوشی سے گھومنے لگے۔ پر پاپا ایسا نہیں کر سکتے، میں بات کرتا ہوں۔ زوناش وہی ہوا جس کا ذوالنون کو اندازہ تھا۔ زوناش سنتے ساتھ ہی بگڑ گیا، جسے ذوالنون نے ہاتھ پکڑ کر تنبیہ کی۔ ان لوگوں کے بیچ رہنے پر پاپا کیسے مان گئے، جنہوں نے ہماری ماں کو جیتے جی قبول نہیں کیا؟ کمرے میں اب صرف زوناش کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، جو شاید پہلی بار اتنے غصے میں تھا کہ بڑے بھائیوں کے سامنے چیخ پڑا تھا۔ باقی سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زوناش اور اس طرح کا رویہ اختیار کرے، یہ ان سب کے لیے بہت بڑی بات تھی، جنہوں نے ہمارے بابا کو ان کا جائز حق تک نہ دیا۔ آپ چاہتے ہیں میں سب بھول کر ان رشتہ داروں میں واپس لوٹ جاؤں؟ زارون کے کندھے پر دباؤ ڈالنے سے زوناش کی آواز تو آہستہ ہو گئی، پر خاموش وہ پھر بھی نہ ہو سکا اور کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جائز حق، رشتہ دار، یہ کیا سین ہے بگ برو؟ زوناش کو غصے میں سارا پلان فلاپ کرنے کے ڈر سے وہ تینوں ادی کو اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے تاکہ زوناش کو پاپا سے بات کرنے سے روک سکے۔ پر ادیم کرمانی تو اپنی جاسوسی طبیعت کے پیش نظر ذوالنون اور زارون کے درمیان اپنے قد کو پنجوں کی مدد سے اونچا کیے کھڑا ان دونوں سے پوچھ رہا تھا، جس میں ایک کی آنکھ بے یقینی کا شکار تھی تو دوسرا شاید خود سے لڑتا اب تکنے لگا تھا۔ ذوالنون، یہ فیصلہ زوناش کے لیے اچھا نہیں۔ کمرے کے خالی ہونے کے باوجود بھی زارون خود میں ہمت نہ جھڑا پایا کہ ذوالنون نے اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھ سکے۔ پر تمہارے لیے اچھا ہے۔ شاید ذوالنون اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کا کندھا دبک کر کمرے سے چلا گیا۔ ابھی اسے زوناش کو بھی سمجھانا تھا۔ سلوہ پتر، تو بھی موا اس کتابوں میں گم ہوتی اپنی دادی کو بھول بیٹھی ہے۔ کمرے کی خاموشی کو دروازے سے اندر آتی دادی کی آواز نے توڑا۔ دادو، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں بھلا، میرا ہے ہی کون آپ کے سوا؟
سلوا نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتے آنکھوں کی نمی کو پوروں سے چھپاتے دادی کے لیے بستر پر جگہ بنائی۔ چل پگلی، ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ تیری ماں، پیو، بھرا پڑا ننیال سب تو ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ایک چپ لگائی۔ آپ بھول رہی ہے دادو، میرے پیو اور آپ کے بیٹے کو فوت ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور جسے آپ میرا پیو کہہ رہی ہے وہ میری ماں کا شوہر ہے، میرا آپ نہیں، میرا باپ نہیں۔ رہی بات ننیال کی تو ان کی آپ چھوڑیں۔ سائڈ ٹیبل پر ڈھکا پانی کا گلاس منہ سے لگاتے سلوا نے اپنے اندر کی تلخی کو کچھ کم کیا۔ اس نے تجھے باپ بن کر پالا ہے بیٹے۔ بیٹے کی یاد نے ان کی آنکھیں پل بھر میں بھگو دی، صرف میری دولت کے لیے۔ اپنی کتابوں کو ترتیب دیتے سلوا کا لہجہ سرسری سا تھا۔ ایسے بات مت سوچ سلوا، ان لوگوں کے لیے دل بڑا کر، آخر تجھے بیاہ کر ہی میں جانا ہے۔ ہر بار کی طرح دادی اس کے دل میں آیا میل صاف کرنے لگی۔ بیاہ کر تو جب جاؤں گی نا، جب اپنے پیچھے کوئی رشتہ جڑا چھوڑا ہو، ایک تلخ سی ہنسی جس میں صرف اذیت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اپنے باپ کی جائیداد ماں کے نام کر گئے، ان کے بھتیجے پر 2 حرف بول آئی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا لہجہ جتنا سرسری سا تھا، اس کی بات اتنی کی تباہی خیز تھی۔ ایک پل تو دادی کچھ بول ہی نہ پائی۔ سلوا، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا اپنی منگ توڑائی تو؟ اب کون تجھے بے آئے گا؟ سمجھ میں آنے کی دیر تھی، دادی تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ دادو ڈونٹ بی ایموشنل۔ سلوا جانتی تھی کہ دادی کا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے دادی کے ہاتھ سہلاتی ان کو سمجھانے لگی۔ آپ کی خاطر مجھے نکاح بھی توڑنا پڑتا تو میں توڑ آتی، سو پلیز چل دادو۔ اور آپ ہی تو کہتی ہیں جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، میرا جوڑا کہیں نہ کہیں تو ہوگا ہی، ایک دن ضرور مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر لگی سلوا کو، پر اس نے اپنی نرم عادت سے دادی کو منا کر ہی دم دیا۔ کون سے جوڑے کی بات ہو رہی ہے؟ شایان، جو دادی کو کسی کام سے بلانے آیا تھا، کانوں میں پڑی آخری بات سن کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے جوڑے کی۔ سلوا نے دادی کا اداس چہرہ دیکھا تو برخلاف عادت دادو کو خوش کرنے کی خاطر ہنستے ہوئے بولی، میری طرف تو آپ دیکھیے بھی مت، میں یہ قربانی نہیں دے سکتا، اس ٹائم مجھے کلاسز کے لیے جانا ہے۔ سلوا جب سے گاؤں سے واپس آئی تھی، شایان اسے آج پہلی بار اس طرح ہنستے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ وہ اسے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس طرح کا بیہیو کر رہی ہے، اس لیے فوراً سے انکار کر گیا، کہیں اپنا مسکرانا گلے نہ پڑ جائے۔ یہ تم ہنس کیوں رہی ہو اتنا؟ اپنے باپ پر سلوا کی طرف سے پڑتا ایک زور سا قہقہا اسے پوچھنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ شایان آپ پاگل ہیں۔ سلوا نے مسکرا کر کہتے دادی کی طرف دیکھا، جو کسی سوچ میں گم ماحول سے کٹ سی گئی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بڑا ہوں، میرے سے ڈر کر رہا ہو، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ شایان کا انداز وارننگ کرتا ہوا تھا۔ کیوں، آپ ڈریکولا ہے کیا؟ شایان کو خود سے بات کرتے دیکھ سلوا بھی بحث پر اتر آئی۔ نہیں، دیو ہوں، ایک دن تمہیں قید کر لوں گا۔ شایان اپنے اور سلوا کے بیچ 3-4 قدموں کا فاصلہ پل میں کاٹتا اس کے قریب آ کر بولتا اسے ساخت کر گیا۔ پاپا، بہت حد تک خود پر قابو پاتے زوناش نے احمد کرمانی کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ آؤ زوناش، بیٹھو۔ احمد کرمانی اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے، جانتے تھے ان کے اس فیصلے سے 2 بندوں پر اثر پڑے گا، اور ان میں سے ایک لازمی اپنی منوانے ان کے دروازے تک آئے گا، اور وہ شخص صرف زوناش ہی ہو سکتا تھا۔ پاپا، میں شاید حق تو نہیں رکھتا کہ آپ سے اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکوں، پر پھر بھی۔ زوناش بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ تم حق رکھتے ہو زوناش، احمد کرمانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم میرے ذمہ دار بیٹے ہو، جس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائی، اور آج مجھے فخر ہے تم پر، تم نے میرا مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ احمد کرمانی کا لہجہ محبت سے بھرا ہوا تھا۔ پاپا، میں نہیں جانتا آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ نے اچانک سے یہ فیصلہ کیا ہے، پر مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زوناش باپ کے اتنا حلیم انداز سے جسبز ہو کر رہ گیا۔ وہ باپ کے اس انداز کے باوجود کیسے نافرمانی کر سکتا تھا؟
آخر پاکستان میں ایسا کون سا خزانہ پوشیدہ ہے جو وہاں جانے پہ اتنی جرا ہو رہی ہے؟ دروازے کی جھیری سے کان لگائے کھڑے ان چاروں میں سے حاذق نے پوچھا۔ میرا یہ فیصلہ آپ کو کیوں ٹھیک نہیں لگتا؟ احمد کرمانی زوناش کی جذباہٹ کو دیکھ مسکرا دیے۔ جانتے جو تھے کہ وہ اپنی نہیں کرے گا۔ پاپا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بہن بھائیوں کو کتنا ناپسند کرتا ہوں جنہوں نے مما کو، سوناش نے کچھ تلخ کہتے خود کو بڑی مشکل سے روک لیا۔ کیا مطلب پاپا کے بہن بھائی؟ یعنی ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں؟ خوشی کے مارے ادی کی آواز اونچی ہو گئی جسے بر وقت حبیرہ اور حاذق نے ہاتھ رکھ کر روکا۔ شکرانے کے نفل پڑھنا کرمانیز کی نسل ناپید کہلانے سے بچ گئی۔ حدید نے کلس کر جواب دیا۔ یہاں سب کو جان کے لالے پڑے تھے اور وہاں ادیم کرمانی صاحب رشتہ داروں کا سن کر بھنگڑا ڈالنے کی تیاری میں تھے۔ شٹ اپ ادی کو جوابی کارروائی کرتے دیکھ حدید نے اس کے منہ پہ ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ ڈال کر شٹ اپ کا سائن دیا۔ سوناش میرے بیٹا، ہمیں ان سے اب فرق نہیں پڑتا، آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہ ان کے گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہمارے دل میں۔ احمد کرمانی نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ پر پاپا اور کوئی وجہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کرو۔ سوناش آگے کچھ کہتا کہ احمد کرمانی نے اسے روک دیا۔ پاپا وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ بولڈ ہیں، میرے بھائی بگڑ جائیں گے۔ سوناش کی بے تکی بات پر پاپا ہنسنے لگے۔ ہٹلر کو ہماری نہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کے ہوتے ہوئے کسی لڑکی نے ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے۔ حاذق کی بات سوچ کر جتنا کہ لستا کم تھا، آخر اس کی کلاس میٹ زوناش کی پرسنالٹی کی وجہ سے ہی تو حاذق کی گرل فرینڈ بنتے بنتے رہ گئی تھی۔ یہ حدید اور ادیم کا خیال تھا۔ ہم کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہے جو کسی لڑکی نے چاکلیٹ دکھائی اور ہم بھاگے بھاگے چل دیے۔ نون سینس۔ حدید اپنا منہ کھولے اور اس کا جملہ کھانے کی چیز کے بنا مکمل ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہٹلر نے تو ہمیں بھائی نہیں کم سن دوشیزائیں سمجھ رکھا ہے جن پر پرائے مردوں کی نظر بھی نہ پڑے۔ نہ جانے اندر باپ بیٹے کے درمیان کیا بات چیت چل رہی تھی۔ وہ جو ایک ایک خبر پر نظر رکھنے کی نیت سے آئے تھے اب باہر کھڑے خود ہی ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ تو کیوں خاموش کھڑا ہے؟ جلدی سے اپنا حصہ ڈال تاکہ ہمارے جلتے دل پر تھوڑا پھوار تو پڑے۔ ہٹلر کا ادی جو پھپولا پھوڑے سب پر اپنے نایاب ارشاد کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ حبیرہ کو خاموشی سے سب کو منہ تکتے دیکھ کر اس کی گدی پر ایک ہاتھ مارتے بولا، اس کا بس چلے نا، یہ ہمیں دوپٹہ پہنا کر لے کر جائے پاکستان۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی لوگ، اگر ہم ہٹلر کی سنگت میں پاکستان گئے نہ تو کسی کم سن دوشیزہ کو پٹانا تو دور کی بات، ہمارے چہرے سے ٹپکتی شرافت دیکھ کر کسی نے واقعی ہمیں چاکلیٹ پکڑا دینی ہے۔ عقل مند انسان وہی جو موقع اور حالات کے مطابق بندے کی سائڈ لے۔ حبیرہ نے بھی خود کو اکیلا دیکھ فوراً سے ان تینوں کی ٹولی میں سر گھسا دیا۔ چھوٹو تو نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ شاباش، ایسی ہی ہماری شاگردی میں رہ۔ حبیرہ کی بے تکی باتوں پر حدید اور حاذق نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر گڑوئی، پر ادی کو اس کی بے تکی جملے بھی دل کو خوب بھائے۔ آخر وہ ہٹلر کے مخالفت میں بول گئے تھے۔ ان چاروں کی تو نہیں، پر مجھے آپ کی فکر ضرور ہے، کہیں کوئی نازنین آپ کو بھا گئی۔ نہ جانے سوناش کون کون سے قصے کھول رہا تھا جس کو ٹھنڈے دماغ سے سنتے احمد کرمانی مسکرا کر نظر انداز کرتے اس پر جوابی حملہ کر گئے۔ پاپا، سوناش کرمانی کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، معمولی چیز میری نظروں سے بھی نہیں گزرتی، ٹھہرنی تو دور کی بات ہے۔ احمد کرمانی سامنے بیٹھے اپنے اس مغرور بیٹے کی بات سے 100% ایگری تھے۔ سوناش کرمانی شروع سے ہی اسٹیٹس کانشیس تھا۔ زلدون اور زارون اس معاملے میں کچھ لاپرواہ سے تھے۔ ان کی نظروں میں کپڑوں کا پسند آنا معنی رکھتا تھا، پر چاہے وہ چیز ٹھیلے پر ہی کیوں نہ پڑی ہو، کھانے میں وہی چیز دل کو بھاتی جو ذائقے دار ہو، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ڈھابہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دونوں مزے سے بیٹھ کر کھاتے۔ جبکہ سوناش کرمانی نہ تو کوئی معمولی کپڑے پر نظر ڈالتا اور نہ ہی ایسی جگہوں میں جانا پسند کرتا تھا
رہی بات لڑکی کی، تو اسکول، کالج اور یونیورسٹی لائف میں اپنی پرسنالٹی کی داد زوناش کروانی دل کھول کر وصول کر چکا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو اس نے اپنے پیچھے خوار ہوتے دیکھا تھا، پر ان میں سے کوئی بھی وہ خاص نہیں تھی جو اسے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق لگتی۔ شہزادہ گلفام سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، شکل تو دیکھے۔ اندر کی بات سن کر عدی نے ہنستے ہوئے طنز کیا، پر سب کی گھورتی نگاہوں میں زوناش کے خوبصورت ہونے کا واضح اقرار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اندر تو چلو، کہیں تمہارے خوبصورت ترین بھائی پاپا کا مائنڈ ہی نہ چینج کر دے اپنی باتوں سے۔ ادی سب کی شکلوں کو دیکھ کر بے دلی سے بولا، پاپا کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ چاروں معصوم سی شکل بناتے کورس میں بولے، اگر ہٹ ادی کا مطلب ہے کہ زوناش بھائی نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کے پاس رک جائے۔ آپ کے پاس بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ باپ کی اجازت پاتے سب کمرے میں موجود اپنی طرف سے انہیں مشورے دینے لگے، پر اس سے پہلے کہ عدی کی زبان پھسلتی، حاذق نے فوراً بات سنبھال لی، پر بیٹا زلون اور زارون تو آفس سیٹ کرنے میں بزی ہوں گے، آپ لوگ کیسے انجوائے کرو گے؟ اس سے پہلے کہ زوناش انہیں چپ کر باتیں سننے پر جھاڑتا، احمد کرمانی بولے، پاپا ہوں گے تو ہم بہت بور، پر یہ بھی تو مجبوری ہے نا، زوناش بھائی ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، کچھ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے نا، کیوں بھائی؟ عدیم جتنی دکھی شکل بنا سکتا تھا بناتے ہوئے بولا، پاپا میں اپنے بے ضرر سی خواہش کے لیے اپنے اتنے چاہنے والے بھائی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ زوناش بھی آخری اسی کا ہی بھائی تھا۔ عدی کے ہی لہجے کی نقل اتارتا دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا، ہے پر بھائی پاپا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں مینج کر لوں گا۔ احمد کرمانی اس نوک جھونک پر مسکراتے انہیں اللہ کے امان میں دیتے جانے کی اجازت دینے لگے۔ لعنت ہی ہے تیرے پہ عدیم کرمانی، کمر پر پڑنے والی حدید اور حاذق کے مکوں نے عدی کو اپنی چرب زبانی پر آفرین ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اب تو تینوں جو اس کے ساتھ کرنے والے تھے وہ اسے اپنے کمرے میں جا کر ہی پتہ چلتا تھا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مہنور علی کو اللہ حافظ۔